ہے اور سال بھی ختم ہو رہا ہے، اور 23 برس قبل دسمبر 71 میں ہی وہ حادثہ فاجعہ ظہور پذیر ہوا تھا جو ہماری تاریخ کا تو یقیناً تاحال اللہ نہ کرے کہ اس سے بھی کچھ زیادہ برا دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو، لیکن یہ کہ تاحال سب سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے لیے جو حادثہ فاجعہ سب سے زیادہ سوہان روح ہے وہ وہی ہے سقوط ڈھاکہ یا سقوط مشرقی پاکستان کا حادثہ۔ ہم نے اس سال ایک خصوصی جلسہ بھی اسی موضوع پر منعقد کیا لاہور میں کارپوریشن ہال میں، اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اس میں ایک مفصل 2.25 گھنٹے سے زائد کی تقریر اس موضوع پر کر چکا ہوں جس کے کیسٹس تیار ہیں۔ مجھے وہی باتیں اس وقت اختصار کے ساتھ آپ کی گوش گزار کرنی ہے، تو مجھے یہ خیال بھی میرے لیے آسانی کا موجب ہے کہ چونکہ مفصل تقریر بھی موجود ہے، آپ کو دلچسپی ہوگی تو آپ اس کے کیسٹ سن کر مزید تفاصیل جو ہے وہ بھی معلوم کر سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پوری انسانی تاریخ کے بھی اہم واقعات میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ البتہ جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، 20ویں صدی عیسوی کا جو نصف آخر ہے، اس کو جو 2 عظیم ترین صدمات اس امت کو پہنچے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ایک تھا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں 3 مسلمان ملکوں کی نہایت شرمناک عبرتناک ہزیمت اور شکست، 1967 کا حادثہ۔ اور یہ چونکہ اس امت کے یہ 2 اجزاء ترکیبی خود اللہ نے بیان کیے ہیں، امیین اور آخرین۔ امیین یعنی عرب مسلمان، ان کے لیے واقعہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ویسے تو پوری امت مسلمہ کے لیے، لیکن یہ کہ ان کے لیے خاص طور پر نہایت ہی شرمناک اور عبرتناک وہ ہزیمت تھی کہ جو ان کو پیش ہوئی۔ باقی جو ہے نان عرب مسلم امہ، اس میں اہم ترین ملک کی حیثیت یقیناً پاکستان کو حاصل رہی ہے، اور اس وقت تو خیر تھی ہی جبکہ پورے عالم اسلام کا سب سے بڑا مسلمان ملک پاکستان تھا۔ اب تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ انڈونیشیا جو ہے وہ نمبر 1 ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پاکستان بڑے ملکوں میں ہے مسلمان آبادی کے حساب سے، لیکن اس وقت تو وہ بغیر کسی شک و شبے کے سب سے بڑا مسلمان ملک تھا۔ اور اسے جو پھر ہزیمت ہوئی، 93,000 ہمارے قیدی، جن میں 43,000 تو ریگولر فوج تھی، سپاہی سے لے کر جرنیل تک، وہ ہندوؤں کے قیدی بنے۔ انتہائی شرمناک اور ہمارے لیے اندوہناک واقعہ ہے جو پیش آیا۔ میں جو پہلی بات جس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں آج کل وہ یہ ہے کہ ہماری ایک پالیسی بنی ہوئی ہے، اور وہ بہت ہی غلط پالیسی ہے۔ ہمارے صحافیوں نے اور ہمارے سیاستدانوں نے اس کا خوگر بنا دیا ہے قوم کو کہ بڑے سے بڑے اس قسم کے حوادث کی ذمہ داری چند افراد پر ڈال کر پوری قوم بری ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا نفسیاتی مرض ہے، بہت بڑا سیلف ڈسیپشن ہے، اپنے آپ کو دینے کا دھوکہ دینے کا اس سے زیادہ بڑا جو ہے معاملہ اور کوئی نہیں۔ میں اسے خاص طور پر قرآن کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے حوادث صرف چند افراد کی غلطیوں اور جرائم کے نتیجے میں نہیں ہو سکتے۔ یہ ظلم اللہ کبھی نہیں کر سکتا کہ چند افراد کی خطاؤں کا پوری قوم کو اور پوری ملت کو اتنی بڑی سزا دے۔ یہ ظلم ہے۔ پہلی بات یہ قرآن مجید کے فلسفے سے کہ اللہ ظالم نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے۔ وما انا بظلام للعبید ان لیس اللہ بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے یہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ میں نے اسی لیے سورہ شورى کی آیت پڑھی ہے شروع میں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبت جو بپتا تم پر پڑی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں پڑی ہے، اور اللہ بہت سی چیزیں تو معاف کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ تمہاری ہر غلطی پر پکڑ لے تو زمین پر ایک انسان بھی بستا ہوا نظر نہ آئے، چلتا نظر نہ آئے، وہ تو بہت نظر انداز کرتا ہے، بہت مغفور، یعفو عن کثیر۔ لیکن پھر بھی جو سزا وہ دیتا وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے تو ہے، اسی کی پاداش ہے۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے، یہ ہے اہم نکتہ، یہ چیز تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کا اجر و ثواب 1000 گنا دے دے، فضل ہے جتنا چاہے دے دے، لیکن جرم کی سزا تو صرف اس جرم کے برابر دے گا، اس سے زائد نہیں دے گا۔
یہ قاعدہ ہمیں معلوم ہے. اسی پر قیاس کیجئے، چند افراد کی نیکی کے صدقے میں پوری قوم کو اللہ نواز دے، فضل فرما دے. چند افراد کی برکات پوری قوم کے اوپر بانٹ دے، ٹھیک ہے، فضل ہے. چند افراد کے جرائم سے پوری قوم کو سزا دے، یہ تو پھر یہ جو جس طریقے سے کہ جرم کی سزا فرد کو بھی ملے گی جرم کے مطابق، زیادہ نہیں. ہاں نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا دے، 700 گنا دے، 1000 گنا دے، کروڑ گنا دے، اس کی مرضی ہے، جتنا چاہے دے، بغیر حساب دے. لیکن یہ کہ جرم کی سزا اتنی ہی. اسی طریقے سے چند افراد کی سعادت پوری قوم کو تقسیم کر دے، فضل ہے اس کا. چند افراد کا جرم، چند افراد کی غلطی، اس کی سزا پوری قوم کو دے دے، یہ نہیں. جب تک کہ قوم کا معتدب حصہ جرم میں شریک نہ ہو جائے، اجتماعی سزا نہیں مل سکتی. البتہ جب اجتماعی سزا آتی ہے تو پھر یہ کہ گناہ گار کے ساتھ بے گناہ بھی پس جاتا ہے. یہ قرآن میں ہے صراحت کے ساتھ. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن کے اندر صاف ہے. جب آتی ہے سزا پھر بے گناہ بھی اس کے اندر. اور اس میں صرف ایک استثناء ملتا ہے قرآن میں، اللہ بچا لیا کرتا ہے صرف ان لوگوں کو جو نہی عن المنکر پر آخری دم تک لگے رہے، روکتے رہے. فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، وہ جو اصحاب سبت کا واقعہ آتا ہے سورہ اعراف میں، جو لوگ برائی سے روکتے رہے انہیں ہم نے نجات دی. اگر اس کام میں لگے رہے کچھ لوگ تو امید کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ پھر اس وقت بے گناہ بھی گناہ گاروں کے ساتھ پس جایا کرتے. اچھا، یہ مسئلہ اس وقت ہمارے لیے زیادہ اہم اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم اس کے اسباب و عوامل کا جائزہ لیں. بین ہی وہی تصویر اب کراچی کی بن چکی ہے، لیکن ہمارے لوگ اب بھی حقیقت کو دیکھنے سے انکاری ہیں. بین ہی وہ تصویر بن چکی. اگر آپ جائزہ لیں گے معلوم ہوگا جوں کی تو وہ بات جو ہے یہاں پر، جیسے ریپلے آج کل ایکشن ریپلے جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ کہیں گیم میں کسی میچ میں پھر وہ ایکشن ریپلے ہو رہا ہوتا ہے. بالکل کراچی کا معاملہ جو ہے مشرقی پاکستان کا ایکشن ریپلے. اس لیے ذرا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہرحال اس تجزیے میں پھر ہمیں ذرا ہمت اور جرأت کی بھی ضرورت ہے. اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. ہمیں کم سے کم یہ کہ اب جب کہ 47.5 برس ہونے کو آ رہے ہیں شمسی حساب سے بھی پاکستان کو قائم ہوئے، تو ہمیں اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ ہم حقائق کو دیکھ سکیں اور حقائق کا اعتراف کر سکیں. اب پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہم سے ایک بہت بڑی اجتماعی غلطی ہوئی تھی ہماری قیادت سے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ 1940 کے پاکستان ریزولوشن میں 1946 میں ترمیم کر کے ریاستوں کی بجائے ایک ریاست کا نقشہ ہم نے اختیار کیا. یہ غلطی تھی، ماننا چاہیے غلطی تھی. نیک نیتی سے ہوئی. اصل میں تحریک پاکستان ایک تحریک تھی. تحریکوں میں عام طور پر ہوش پر جوش غالب رہتا ہے، ورنہ تحریک چلتی نہیں. جذبات چاہیے، جوش چاہیے. اس جوش کی ہیٹ میں، اس کی گرمی میں جو حقائق تھے جغرافیائی ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا. اور بنگالی قوم زیادہ جذباتی ہے عام دوسرے ہندوستان کے دوسرے مسلمانوں کی نسبت. اب آب و ہوا کا ایک خاص مزاج بنتا ہے. اور آپ کا علم میں ہوگا یہ کہ اے فضل الحق صاحب نے زور دے کر قائد اعظم کو مجبور کیا تھا کہ وہ سن 40 کے ریزولوشن میں سے وہ ایس نکال دیں. اسٹیٹس کا لفظ تھا، اسٹیٹس ان دی نارتھ ایسٹ اینڈ نارتھ ویسٹ آف پاکستان. حقیقت میں جغرافیہ جو ہے 1000 میل کا فصل، درمیان میں سمندر تو نہیں تھا، کوئی خلا تو نہیں تھا، ہاسٹائل ٹیریٹری، پیدائشی دشمن پاکستان کا وہ درمیان میں. تو ان جغرافیائی حقائق کو تحریک پاکستان کے جوش اور جذبے میں نظر انداز کیا گیا. قائد اعظم کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت سے واقعہ یہ ہے کہ قابل داد جملہ ہے. قائد اعظم کو چونکہ اس کی مہارت تھی، برٹش پریس میں کچھ چیزیں ایسی آئی تھی پاکستان کے معاملے میں کہ جغرافیائی اعتبار سے یہ وائبل سکیم نہیں ہے. تو قائد اعظم کا جملہ ہے کہ دی برٹش پریس has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them, by what rule of geography are they here? کیا میں ان انگریزوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون سے جغرافیہ کے اصول کے تحت یہاں پہ حکومت کرتے رہے یا کر رہے ہیں اب بھی؟ تو جغرافیہ جو ہے
سات سمندر پار سے آ کے آپ نے یہاں حکومت کری. تو مشکل جواب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پارلیمنٹیرین جس کو ہم کہتے ہیں اس کی تو ایک بڑی عمدہ مثال ہے. لیکن یہ کہ بہرحال حقائق کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے، حقائق تو حقائق ہے. میرے نزدیک یہ ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، گڈ فیتھ میں ہوئی ہے، نیک نیتی سے ہوئی ہے، لیکن حقائق کو نظر انداز کرنا صحیح نہیں تھا. اسے شروع سے اگر یہ دو ملک ہوتے تو دونوں ملک چونکہ ہندوستان کی دشمنی سے دونوں کو سابقہ ہوتا تو مجبوراً ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے یا زیادہ سے زیادہ کانفیڈریشن بناتے. کانفیڈریشن اگر ہوتی ہے تو وہ ایسی شے ہوتی ہے کہ اس کی گرہ کھل بھی آسانی سے سکتی ہے اور اس کو باندھا بھی آسانی سے جا سکتا ہے. ایک ملک بن کر اس کا پھر علیحدہ ہونا آسان نہیں ہوتا. کانفیڈریشن جیسے کہ مثال موجود ہے تاریخ کے اندر، آپ کو معلوم ہے یہ جو بنا تھا یونائٹڈ عرب ریپبلک، مصر اور سیریا کا کانفیڈریشن تھا، جیسے بنا تھا ویسے ہی وہ کھل بھی گئی تھی گرہ آسانی کے ساتھ، کوئی خون خرابہ نہیں. بھائی نہیں ساتھ چل سکتے، السلام علیکم. لیکن یہاں معاملہ جب ایک ملک بنا لیا گیا تو اس کا معاملہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو گیا. پہلی غلطی یہ ہے. دوسری بڑی غلطی، اور اس کو اب ہم کہیں گے ہمالائن مسٹیک، اور یہ ہے اصل سبب، بیماری اصل یہ ہے. واضح طور پر نہ صرف یہ کہ اعلان نہیں کیا گیا پاکستان بنتے ہی کہ یہ ایک حقیقی اسلامی ریاست ہوگی، بلکہ راستہ عملاً وہ اختیار کیا گیا کہ گویا کہ یہ ایک جدید طرز کی مغربی سیکولر جمہوری ریاست ہے. جوگندر ناتھ منڈل پہلا وزیر قانون بن رہا ہو اور سر ظفر اللہ خان یہاں کا پہلا وزیر خارجہ بن رہا ہو. ہم نے کیا امپریشن دیا لوگوں کو؟ یہ کوئی کٹر مذہبی ریاست نہیں ہے. وہ لفظ اس وقت استعمال نہیں ہوتا تھا فنڈامنٹلسٹ، لیکن ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ کوئی فنڈامنٹلسٹ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. یہ تو بالکل مغربی جمہوری اصولوں پر ہے. اور اس میں پھر قائد اعظم کا وہ جملہ، توجیہ اس کی کیا ہے کیا نہیں ہے، میں خود اس کی توجیہ کر چکا ہوں، اور وہ میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان میں اس کی توجیہ موجود ہے. لیکن توجیہ اور ہے اور ایک جملہ بول کیا رہا ہے سامنے. Very soon Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. بتائیے دنیا میں سیکولرزم کا اس کے سوا کوئی ڈیفینیشن ہے؟ سیکولرزم کی ڈیفینیشن یہ ہے سب مذہب انفرادی معاملہ. بھائی ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، برابر 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 برابر. تم مسجد میں جاؤ، تم مندر میں جاؤ، تم سینیگوگ میں جاؤ، تم چرچ میں جاؤ، تم جہاں جاؤ، نہیں جاؤ کہیں نہ جاؤ، ایک کو پوجو، 100 کو پوجو، کسی کو نہ پوجو. لیکن یہ کہ مذہب کا مسئلہ جو ہے وہ ریاست سے متعلق نہیں ہے. ریاست میں تو اکثریت کی رائے چلے. یہ ہے پکچر جو ہم نے دی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب جوش جو ہوتا ہے، جوش کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی شدت سے اٹھتا ہے اتنی شدت سے بیٹھ بھی جاتا ہے. یہ پہاڑی نالوں کے سیلاب کے مانند ہوتا ہے جوش. رود کو ہی اس کو کہتے ہیں، ڈیرہ غازی خان میں اور شاید سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی کہتے ہوں کہ سمندری جب کوئی آتا ہے نالا، اس میں سیلاب آتا ہے تو قیامت کا سیلاب ہوتا ہے، لیکن گزر بھی ایسے جاتا ہے جیسے کبھی پانی تھا ہی نہیں ہے. وہ جوش ایک دم ٹھنڈا بیٹھا ہے، اور سب سے زیادہ ٹھنڈا بیٹھا ہے مشرقی پاکستان. میں تو جرت نہیں کر سکتا یہاں میرے پاس جو 40 صفحات کے خطوط آئے ہیں ایک صاحب کے، ایک بنگالی مسلمان ہیں مولانا امام الدین محمد طاہا. ان کے والد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کلوز فرینڈ اور ایسوسیٹ، قرارداد مقاصد کے کو آتھر، اور مسلم لیگ کے وہ جو بھی دیوبندی علماء کا جو حلقہ تھا جس نے کہ مسلم لیگ کے لیے بے پناہ کام کیا ہے، مولانا ظفر احمد عثمانی اور شبیر احمد عثمانی، ان کے. لیکن اس شخص کے اگر میں جذبات آپ کو بتاؤں پاکستان اور پاکستان کی قیادت کے خلاف، وہ تو کہہ رہے تھے میرے خطوط شائع کرو. شائع کر نہیں سکتا میں پاکستان. حالانکہ میں تو اس اعتبار سے شاید زیادہ ہی بدنام ہوں کہ یہ جو منہ میں آتا کہہ دیتا ہے، تو لیکن میں بھی ان خطوط کو شائع کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا جو اس میں جذبات ہیں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی پہلی قیادت کے خلاف، کہ دھوکہ دیا لوگوں. اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں وہ جوش، بنگالیوں میں جوش زیادہ تھا. مسلم لیگ بنی ہے ڈھاکہ میں 1906 میں. مسلم لیگ کی طویل ترین عرصے تک منسٹری رہی ہے یونائٹڈ بنگال میں. حالانکہ یونائٹڈ بنگال میں مسلم اکثریت جو ہے وہ تقریباً ویسی ہی تھی جیسی پنجاب میں تھی، کوئی بہت بھاری اکثریت نہیں تھی. ہندو مسلم یونائٹڈ بنگال میں کتنا فرق تھا. لیکن وہاں اس پنجاب میں آخری وقت تک ایک دن مسلم لیگ کی منسٹری نہیں بنی، اور وہاں پر جو ہے
یہ آپ کے خواجہ ناظم الدین صاحب کتنے طویل عرصے تک چیف منسٹر رہے ہیں یونائٹڈ بنگال کے. وہ جذبات تھے ان کے، لیکن ان جذبات کے اوپر پھر ظاہر بات ہے کہ عوامی سطح پر آپ کو معلوم ہے اب بھی ایوریج بنگالی مسلمان میں مذہبی جذبہ ایوریج پاکستانی مسلمان سے 10 گنا زیادہ ہے، آج بھی ہے. ایودھیا کی مسجد کو گرایا گیا، آپ نے تو صرف یہاں چند مندر گرا دیے، پھر اس کا جرمانہ بھی ادا کر دیا. یہ لو بھائی، ان کا جلوس چلا تھا جسے جا کر انڈیا کے بارڈر پر بمشکل روکا ہے حکومت نے. They wanted to cross into ویسٹ بنگال، جانا چاہتے تھے ایودھیا. ہم نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. 10,000 کا ایک ہوا ہے ابھی حال ہی میں ان کا لینڈ مارچ چٹاگانگ سے لے کر ڈھاکہ تک نفاذ شریعت کے لیے. یہ وہاں ہو رہا ہے. ہمارا کیا ہے؟ لیکن یہ کہ بہرحال اس کا رد عمل مشرقی پاکستان میں ہوا. مذہبی جذبے کو آپ نے جو ہے اسی وقت اس کے اوپر تو آپ نے پانی ڈال دیا. اچھا، اب جو تیسری کمپلیکیشن ہے، مغربی جمہوریت کے تحت پاکستان کا کوئی دستور بننا ممکن ہی نہیں تھا. ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. اس کو سمجھیے، یہ نقطہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا. اٹ واز امپاسبل. یہ جو پاکستان کا دستور نہیں بنا 26 برس تک کیوں نہیں بنا؟ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، کوئی سبب تو ایسا تو نہیں تھا کہ بغیر سبب کے کوئی کام ہو جائے. پاسبل نہیں تھا. آپ مغربی جمہوریت کے اصول کو لیں گے، 1 مین 1 ووٹ. 1 مین 1 ووٹ سے ڈسائسو ویٹو جاتا تھا ہندو کے ہاتھ میں. مغربی پاکستان کی آبادی کم، مشرقی پاکستان کی زیادہ. بیلنس آف پاور کدھر گیا؟ 1 مین 1 ووٹ سے مشرقی پاکستان، اور وہاں 1 کروڑ ہندو موجود تھا. گویا کہ اصل فرق جو پڑے گا بیلنس میں وہ ہندو کے ہاتھ کا بیلنس ہے. ترازو آتی تھی ہندو کے ہاتھ میں، پلڑا جو ہے مشرقی پاکستان کے مسلمان کا مغربی پاکستان کا برابر. یہ تھی وہ کمپلیکیشن. کیسے بنائے؟ جبکہ صورت کیا ہے؟ اگر یہ کوئی اسلام کے لیے کام تھا، پین اسلامزم کی طرف تھا، اگر اس کو دیکھا جاتا تو مغربی پاکستان، یہ بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن اب تو کہہ سکتے ہیں، from all practical purposes مغربی پاکستان was the main and primary پاکستان، مشرقی پاکستان was secondary پاکستان. مصور پاکستان علامہ اقبال نے تو مشرقی پاکستان کا خواب تک نہیں دیکھا تھا. ان کے خطبے میں صرف مغربی پاکستان کا تذکرہ ہے. 1930 کا خطبہ جو ہے، ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا، بس یہ نارتھ ایسٹ کا کوئی سوال ہی نہیں. نمبر 2، رقبہ دیکھیے، ریسورسز دیکھیے، پھر عالم اسلام کے ساتھ کنٹینیوٹی دیکھیے. مشرقی پاکستان تو کفر کے اندر جزیرہ ہے، چاروں طرف کفر. ایک طرف کہہ دیں آپ کے پانی ہے، باقی یہ کہ سارا کفر ہی کفر. برما میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ آج؟ ویسٹ میں بھارت ہے، سر کے اوپر وہ سوار ہے انتہائی وحشی قسم کے قبائل، چاہے وہ ہندو ہیں اور چاہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اسلام سے اور مسلمانوں سے جو انہیں نفرت ہے، وہ آپ جو کچھ ہوتا رہتا ہے ان چھوٹی ریاستوں کے اندر، وہاں وہ منی پور ہو اور وہ ہو اور امپھل ہو اور یہ جو کچھ ہوتا ہے وہاں آپ کو معلوم ہے. تو بیچارہ مشرقی پاکستان تو، اور پھر اتنا کم رقبہ اور اتنی حاضری کا پہلے لوڈ نفری کا، تو ڈیولپمنٹ کے چانسز کم. مغربی پاکستان کے ریسورسز، ہر طرح کا سوائل، منرلز، ہر چیز، پھر عالم اسلام کے ساتھ اس کی کنٹینیوٹی. تو اصل پاکستان یہ بنتا ہے، وہ بنتا ہے سیکنڈری. لیکن مغربی جمہوریت کی روح سے اصل پاکستان وہ بنتا ہے، یہ بنتا ہے سیکنڈری. اینڈ دی بیلنس آف پاور گوز ان دی ہینڈ آف دی ہندو ووٹر. بتائیے کیا دستور بنائیں گے آپ؟ یہی وجہ ہے کہ اول تو قرارداد مقاصد جو پہلے دن آ جانی چاہیے تھی، وہ آئی ہے 1.5 سال بعد، 12 مارچ 1949 کو. اور یہ 1.5 سال وہ ہوتے ہیں جس میں کہ وہ جذبہ تو ٹھنڈا پڑ گیا. منڈل صاحب تو آ گئے، ظفر اللہ خان تو آ گیا، مذہبی طبقے کو تو آپ نے کر دیا متنفر اپنے آپ سے. مذہبی جذبہ جو ہے اس کے اوپر تو آپ نے پانی ڈال دیا. پھر آئی بھی قرارداد مقاصد، تو مولانا مودودی کے جملے یہ ہیں، وہ تو زبردستی کو آئی، ان کہنی کہی گئی ہے. ان کہنی کا آپ نے پتہ نہیں لطیفہ سنا ہے کہ نہیں. کہتے یہ ہے کہ یو پی کے بعد علاقوں میں جہاں مسلم ڈومینیشن رہی بہت شدید اور مسلم کلچر جو ہے اس کا غلبہ ہے، ہندو بیچارے وہاں ریت کے درجے میں تھے، زمین کے کاشتکار، باقی زمیندار تو مسلمان.
وہاں یہ تھا کسی ہندو کو عالم نزا اگر بہت سختی سے گزر رہا ہوتا تھا، جان نہیں نکلتی تھی، تو اسے چپکے سے کہہ دیتے، کہہ دے انکینی. وہ انکینی کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تاکہ تیری جان تو نکلے. یہ انکہنی کہی گئی ہے، اس لیے کہ تھریٹ کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر تم یہ نہیں پاس کرو گے میں فوراً مستعفی ہوں گا، جاؤں گا، پبلک کو کہوں گا کہ دھوکہ دیا مسلم لیگ نے. تب یہ قرارداد مقاصد آ گئی. اور مولانا مودودی ہی کے الفاظ، ایک ایسی بارش ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ٹھنڈی ہوا چلی، نہ بادل آئے، اور نہ اس کے بعد کوئی رویدگی پیدا ہوئی. کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کے آثار ہوتے ہیں. یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت سے آگے آگے. ہاں بارش آنے والی ہے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے ہیں، کچھ نہیں. اور پھر بارش کے بعد کچھ تو نظر آتا ہے، کوئی گھاس اگی ہو، کہیں کچھ سبزہ ہے، کچھ نہیں. وہ قرارداد مقاصد تھی اس ملک میں. اور یہ کہ اس کے بعد بی پی سی رپورٹ لیاقت علی خان صاحب نے پیش کی، اسے رد کر دیا، اس لیے کہ وہ مغربی جمہوریت کے اصول سے تھی کہ تمام صوبوں کو اپنی آبادی کے حساب سے نمائندگی ملے گی، پروونشل اسمبلیز میں بھی، اور ظاہر بات ہے کہ نیشنل میں بھی. لیکن اپر ہاؤس سینٹ جو ہے اس میں ہر صوبے کو برابر. تو گویا کہ مشرقی پاکستان کا گیا حصہ 1/4 بلکہ 1/5، اور مغربی پاکستان لے گیا 4/5. تو ایک طرف تو چونکہ اس بی پی سی رپورٹ میں اسلام کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں تھا، قرارداد مقاصد کے کوئی اثرات اس میں نہیں تھے آگے، کہ یہ جو کہا ہے کہ ہم حاکمیت اللہ کی مانتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے، کوئی نہ کوئی اس کا راستہ تو ہونا. کوئی تذکرہ نہیں. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے کہا صاحب یہ ہماری آپ نے جو ہے ہمیں 1/5 بنا دیا، ہم تو بڑی ہماری کل آپ کے وش پاکستان سے زیادہ ہماری تعداد ہے. اٹ واز ریجیکٹڈ. دوسری پھر کہیں آئی ہے دسمبر سن 52 میں جا کر اس میں پیرٹی کا اصول کیا گیا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو برابر برابر سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. اس کے اوپر بھی وہ ناراض. اور پھر یہ کہ سینٹ کے اصول کے خلاف ہے. دنیا میں سینٹ کا کوئی اصول تو ہے، وہ تو یونٹ کے حساب سے ہوتا ہے. یہ پیچیدگی تھی جس کی وجہ سے 26 برس تک ویکوم رہا ہے. اس زمانے میں میں جب عزم نکالا کرتا تھا، جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا، ایک 15 روزہ پرچہ نکالتا تھا میں عزم کے نام سے. اس میں ایک وہ بڑے سائز کا، لمبے سائز کا جیسے ہوا کرتا تھا چٹان، قندیل وغیرہ، ایک خاص ایک ریگولر سائز ہوتا تھا اس زمانے میں ویکلیز کا. تو اس کا ایک پورا آخری صفحہ اس کے لیے وقف تھا کہ دستوری مسائل پر خطوط ہوں، مضامین ہوں، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا. آپ اس ملک کی قسمت کا تصور کیجئے جس ملک کا کہ 26 برس تک تو کوئی دستور ہی نہیں. ویکوم ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے تو نتائج پھر جو بھی نکلتے وہ نکلے. غرض کہ ہمارا حال کیا ہوا، ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں، بے گور و کفن غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. اسلام ہم نے خود چھوڑا اور مغربی جمہوریت ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی راس نہیں آئی. ہمارا دستور نہیں بن سکا اس مغربی جمہوریت کی وجہ سے. اس لیے کہ ہر شے کے اصول ہے. آپ مغربی جمہوریت کو اختیار کریں گے تو اس کے اصول ہے. 1 مین 1 ووٹ. ڈس انفرنچائز کر دینا کسی کو بھی یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. ہر نظام کا جو سب سے بڑا گناہ ہے ڈس انفرنچائز کر دیا. ہمارا حق جو ہے اس کے اندر کبھی کر دی. اب آئیے تیسری بات، کسی بھی ملک کے لیے قومی زبان کا مسئلہ، بلکہ چوتھی بات سمجھیے، بہت اہمیت کا حامل ہوتا. جب تک تو تھی مسلم لیگ تحریک پاکستان کے مرحلے میں تو ظاہر بات ہے کہ اردو گویا کہ مسلم لیگ کی زبان اردو. جھگڑا تھا ہندی سے. وہ اقبال کا شعر کئی دفعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اصل جھگڑے کیا ہیں؟ یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے. اردو ہندی کا جھگڑا یہ تھا ہندو اور مسلمان کا، اور قربانی اور جھٹکا یہ تھا سکھ کا اور مسلمان کا. جھٹکے کا گوشت، قربانی کا گوشت. تو اس حوالے سے اس وقت اردو بنتے ہی مسئلہ قائد اعظم کی زندگی میں کھڑا ہو گیا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسلام جتنا کچھ میرے اور آپ کی زندگی میں آج ہے
اس کا جائزہ لے لیجئے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں بھی آج بھی اصل مسئلہ ہے دنیاوی مفادات، دنیاوی مسائل، دنیاوی حقوق، دنیاوی معاملات۔ زبان کے مسئلے میں اس کے اندر بڑی پیچیدگی ہے۔ جس کی مادری زبان میں تعلیم مل رہی ہو وہ یقیناً آگے جائے گا، جسے کوئی غیر مادری زبان میں علم حاصل کرنا پڑے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ سارا جھگڑا ہے آگے اور پیچھے کا۔ سب سے پہلے بنگال کھڑا ہو گیا کہ ہمیں اردو نہیں، ہم پر مت ٹھوسی جائے، اور یہ ہو سکتا تھا اور کچھ نہ ہوتا اگر مغربی پاکستان اردو کو سب کے سب لوگ تسلیم کر لیتے تو دو لینگویجز آج بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کینیڈا میں بائی لنگول اسٹیٹ ہے۔ ہر سرکاری کاغذ جو چھپتا ہے، لٹریچر ہو، کوئی آرڈیننس ہو، کوئی قواعد ہو، قوانین ہو، پاسپورٹ، ایوری تھنگ فرینچ بھی اس میں ہوگی اور انگلش بھی ہوگی۔ تو ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر سندھ کا مسئلہ بھی موجود تھا۔ باقی تینوں صوبے اردو کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے بلوچی زبان کی اتنی کوئی تاریخ نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی اس کی ہسٹری نہیں، اسی طرح پشتو زبان کی بھی اتنا نہیں۔ اور پنجاب نے تو اردو کو گویا کہ اپنی قومی زبان کی حیثیت سے پنجاب کی ایلیٹ نے تو اسے اڈاپٹ کیا تھا۔ پورے ہندوستان میں وہ جو کبھی دو مراکز شمار ہوتے تھے، لکھنؤ اور دلی، وہ تو کبھی کے ماضی قدیم کی بات تھی، اب تو تھے یا حیدرآباد دکن یا لاہور۔ اردو کے مرکز دو تھے، صحافت تھی، شاعری تھی، آپ سمجھیے کہ یا تو حیدرآباد دکن میں تھی اور یا یہ کہ لاہور میں تھی۔ لیکن سندھ کا معاملہ اور سندھ کا کلیم تھا، تو جو حقائق ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور دو اشخاص نے آپ کے ہاں عین بر وقت مشورہ دیا اور صحیح دیا۔ سر آغا خان نے کہ عربی کا فیصلہ کرو کہ عربی زبان کو یہاں کی قومی زبان بنائے، سرکاری زبان۔ اور زاہد حسین مرحوم، وہ میرے عزیزوں میں سے تھے، فرسٹ گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ لیکن اس ملک کے اندر نہ حکومت، نہ قیادت، نہ مذہبی عناصر، مذہبی قیادت نے بھی کبھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بنگلہ دیش، بنگلہ بھاشا کی تحریک جو شروع ہوئی ڈھاکہ سے، وہ بنگلہ دیش تک پہنچ گئی، اور آج بھی آپ کے ویسٹ پاکستان میں کہنے کو آپ اردو سمجھتے قومی زبان، آپ مجبور ہیں کہ انگریزی ہی کو قومی زبان قرار دیں، اور ہے بالفعل تو وہی ہے۔ آج بھی پہلی جماعت سے دوبارہ آپ ریورٹ کر کے اور زیادہ ترویج کس زبان کی کر رہے ہیں؟ انگریزی کی۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ اردو جو ہے وہ پاکستان کی قومی زبان ہے۔ تو ہمارے کہاں وہ میچورٹی جس کو کہتے ہیں قیادت کی، سوچ، حالات کا جائزہ، اس کے حوالے سے غور و فکر کرنا۔ کوئی زبان مقدس نہیں ہے، نہ اردو نہ سندھی۔ مقدس زبان اگر ہے تو صرف عربی زبان ہے ہمارے لیے، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ عربوں کی زبان ہے، اس لیے کہ قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، محمد رسول اللہ کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سب کے لیے یہاں سندھ کے اندر کتابیں لکھی گئی۔ میں تو مجھے افسوس ہے وہ کتاب گم ہو گئی۔ جب میں نے دورہ کیا تھا، میں جب گیا تھا دادو، وہاں مجھے ایک صاحب نے کتاب کا نسخہ دیا کہ جو اس زمانے میں سندھی کچھ دانشوروں نے شائع کیا تھا، پوری کتاب شائع کی تھی کہ عربی کو یہاں پر نافذ کیا جائے، عربی کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ بھئی عربی اردو اسپیکنگ کو بھی سیکھنی پڑے گی، پنجابی کو بھی سیکھنی پڑے گی، سندھی کو بھی سیکھنی پڑے گی، بنگالی کو بھی سیکھنی پڑے گی، کم سے کم برابر تو رہیں گے نا۔ آپ اردو ٹھوسیں گے تو سندھی بچہ پیچھے رہ جائے گا، پھر آپ لڑیں گے، اونچے نمبر والے کو چھوڑ دیا، کم نمبر والے کو لے لیا۔ وہ آخر کوٹا یہاں ہوا تو کسی وجہ سے ہوا تھا۔ پھر میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی کام بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتا۔ واقعہ یہ پنجاب میں کوٹا نہ ہوتا تو پنجاب کا مسلمان کبھی اٹھ کے کھڑا ہو نہیں سکتا تھا ہندو کے مقابلے میں۔ کوٹا کیوں؟ ورنہ کالجوں میں مسلمان کو داخلہ نہیں جاتا پنجاب میں۔ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، یونائٹڈ جو پنجاب تھا، ہندو کا مقابلہ کرنے والا پنجابی مسلمان کہاں تھا؟ وہ تو اس وقت کوٹا تھا، وہاں پر مسلمانوں کی اپنی سیٹیں مقرر ہوتی تھی، تب انجینئرنگ کالج میں، میڈیکل کالج میں مسلمان بھی پہنچتا تھا۔ ورنہ اگر ہوتا اوپن کمپٹیشن، ہندو آنے دیتا تھا کسی مسلمان کو؟ اسی طرح وہاں طے کروایا تھا سر چھوٹو رام نے، وہ اربن اور وہ جو دیہاتی کی تقسیم ہے کہ کوئی شہری جو ہے دیہاتی زمین نہیں خرید سکتا، قومیتیں جو ہے تقسیم کر دی گئی تھی، یہ زراعت پیشہ اقوام ہے، یہ غیر زراعت پیشہ اقوام ہے۔ غیر زراعت پیشہ کوئی، ورنہ ہندو مہاجن کسی مسلمان کے پاس یا کسی اور ہندو جاٹ کے پاس زمین رہنے دیتا؟ یہ تحفظات دنیا میں کرنے پڑتے ہیں کہ کچھ طبقات بیکورڈ ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ ان کو رعایت دیجئے تاکہ ایک ہوموجینس سا نظام بن جائے، پوری قوم جو ہے کسی ایک سطح پر آ جائے۔ ورنہ جو کسی وجہ سے ہینڈی کیپڈ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہینڈی کیپڈ رہ جائے گا، اور جو کسی وجہ سے آگے نکل گیا اس کی ہمیشہ کی ڈومینیشن ہو جائے گی۔ تو حقائق ہے۔ لیکن اگر ہوتی عربی زبان تو جھگڑا ہی نہیں، وہ سندھی کو بھی سیکھنی ہے،
اور اردو اسپیکنگ والے کو بھی سیکھنی ہوگی، پنجابی کو بھی سیکھنی ہوگی، اور کسی کو اس میں کوئی ہو نہیں سکتی۔ وہ ہماری قرآن کی زبان ہے، وہ ہماری حدیث کی زبان ہے، اللہ اور رسول کی زبان ہے، اس میں کسی لیکن یہ کہ کیا ہوا، یہ ہے چوتھا بلنڈر جو ہم نے کیا ہے نیشنل لینگویج کا۔ پانچواں اس سب کے اوپر جلتی پر تیل، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ فوج تھی مغربی پاکستان کی، بلکہ وہ تو پھر جو مشرقی پاکستانی کے نزدیک ہر مغربی پاکستانی شالا پنجابی تھا، وہ تو سب پنجابی تھے۔ وہ نفرت جب آتی ہے، ابھی حال ہی میں ہمارے جو میجر جنرل ریٹائرڈ محمد حسین انصاری صاحب نے جو واقعات سنا میں لرز گیا ہوں، یعنی یہ کہ چونکہ ان کی تھے وہ چشمدید واقعات۔ امین جوٹ ملز میں چٹاگانگ میں جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں جس طریقے سے وہاں پہ پڑی نظر آئی، اور ایک بہت بڑا کمیونٹی ہال تھا، اس کے چاروں طرف جو ہے کوئی ایسا تھا کہ وہاں بارشیں چونکہ زیادہ ہوتی ہیں تو بڑی گہری ایک نالی کھلی، ساری کی ساری خون سے بھری ہوئی۔ اتنی وحشت اور بربریت۔ وہی لوگ تھے جو کہ ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، دیوار بیچ کے ان کے آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہنسنا، لیکن جب یہ بخار قومیت کا چڑھتا ہے تو انسان درندہ بھیڑیے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اسباب تو آپ نے پیدا کیے نا خود۔ ملک بنایا اسلام کے نام پر، اسلام کو پیچھے ڈالا، مغربی جمہوریت کو آگے کیا، وہ سارا جوش جذبہ وہ ٹھنڈا۔ مغربی جمہوریت کے تحت آپ کا کوئی دستور بن ہی نہیں سکتا، ویکوم رہا۔ اب وہ ویکوم کی وجہ سے جو فساد ہوا، ماشاء اللہ کا مطلب مغربی پاکستان حکومت کر رہا ہے مشرقی پاکستان پر، اور مغربی پاکستان کیا، پنجاب بھی کہنا غلط ہے۔ میں تو ایک مرتبہ ملتان تھا، بلکہ جانا تھا مجھے بھاولپور، اسلامک یونیورسٹی میں میری کوئی تقریر تھی بھاولپور میں جو ہے جامعہ اسلامیہ، اور اس کے ساتھ ٹیلی ویژن، چونکہ کوئی کسی وزیر کا بھی تھا پروگرام، تو ٹیلی ویژن کا عملہ ملتان سے جا رہا تھا ساتھ، تو انہی کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہاں گفتگو ہوئی۔ ان کا صاحب یہ کہنا بھی غلط ہے کہ فوج پنجاب کی، فوج صرف اپر پنجاب کی، یہ سرائکی کا علاقہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک صوبہ علیحدہ ہونا چاہیے، اٹس نیئرلی ہاف آف پنجاب۔ کبھی نقشہ دیکھیے پنجاب کا، اور اس کی کوئی ریپرزنٹیشن فوج میں نہیں ہے۔ فوج صرف گجرات سے اوپر چلے گی، گجرات، جیلم، چکوال، راولپنڈی، سرگودا، میاں والی، اور فرنٹیئر کے بھی صرف 2-3 ضلع ہیں درمیان کے، مردان اور پشاور اور کوہاٹ۔ آپ کو ڈی آئی خان کا آدمی نہیں ملے گا، آپ کو بنو کا آدمی نہیں ملے گا، آپ کو اوپر جو ہے سوات وغیرہ دیر کے آدمی نہیں ملیں گے۔ یہ اصل میں علاقہ پتہ ہے کون سا تھا؟ یہ علاقہ وہ تھا جس پر سکھوں کی حکومت رہی تھی۔ سکھا شاہی کے ظلم سے جو لوگ ستائے ہوئے تھے، انگریز جب آیا انہوں نے انگریز کو ویلکم کہا، اور انگریز کی ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی کہ انہوں نے ہمیں سکھا شاہی سے نجات دلائی ہے۔ یہ میں تفصیلی تجزیہ اپنا مسئلہ سندھ میں لکھ چکا ہوں کہ کیا فرق ہے سندھی اور پنجابی مسلمان میں۔ ایک مرتبہ جو ہے میاں طفیل محمد صاحب نے بڑا بچگانہ سا اسٹیٹمنٹ ایک دے دیا تھا، جس میں بڑا تلخ طنز تھا سندھیوں پر، یہ نان مارشل ریس ہے، یہ فوج میں داخل نہیں ہوئے۔ اس کا جواب دیا تھا جو بہت بڑے دانشور ہیں سندھ کے، شاہ صاحب، جی غلام اسوا شاہ صاحب، بڑا پیارا جملہ تھا، وی ہیو نیور بین مرسنریز۔ گالی دی پنجابیوں کو، تم ٹکے کے سپاہی رہے ہو، تم نے انگریز کی فوج کے اندر بھرتی ہو کر تم نے کعبے پر گولیاں چلائی ہیں، تم نے ترکوں کو تہس نہس کیا ہے، تم نے جنرل ایلن بی کو قبضہ لے کر دیا بغداد کا۔ وی ہیو نیور بین مرسنریز۔ بات ٹھیک ہے، حقائق تو یہی ہے، لیکن سبب کیا؟ پنجابی کیا اسی وجہ سے کوئی پنجابی کے اندر غداری تھی؟ نہیں، سبب یہ تھا کہ حالات یہ تھے کہ پنجابی کے سر پر رہا مسلط سکھ، انگریز نے آ کر گویا کہ پنجابی کو سکھ سے نجات دلائی، سندھ میں انگریز نے مسلمان سے حکومت چھینی، تو کیا دونوں کا ایک طرز عمل ہو سکتا؟ دلی کا قبضہ پنجابی فوج لے کر نہ دیتی تو 1857 میں خاتمہ تھا انگریز کا ہندوستان سے، دلی کا قبضہ لے کر دیا ہے پنجابی فوج نے انگریز کو 1857 میں، تو اصل سبب اس کا بھی سبب تھا۔ آخر کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے حالات کا، واقعات کا۔ سکھوں کی حکومت کے مقابلے میں انگریز کی حکومت ایسا ہے جیسے جہنم میں سے نکال کے آدمی جنت میں آ جائے۔ رول آف لا ہے، تصور ہے، کوئی آپ کو زبردستی پکڑ کے تو نہیں لے جائے گا، کوئی قانون ہوگا، کوئی مقدمہ چلے گا،
جو بات بھی ہوگی کسی اصول سے ہوگی. وہ سکھا شاہی کا تو مطلب ہی ہے کہ کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، جو خالصہ کے دل میں آ گئی بس وہی قانون ہے. تو اس وجہ سے ایک ذہنیت بنی ہے، رد عمل ہوتا ہے ایک چیز کا. بہرحال یہ جو مارشل لا ہے اس کے تسلسل نے آخری دلیل، بہرحال وہ ایجنٹ تھے، ہندوستان کے ایجنٹ تھے، ہر ہندو ہندوستان کا ایجنٹ ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. ان کی بھارت ماتا کے ٹکڑے ہم نے کرا کے پاکستان بنایا ہے. وہ تو کبھی ذہناً تسلیم نہیں کر سکتے، وہ تو ان کے دانشور آ کے بھی کہہ جاتے ہیں یہاں ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے، دو قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا. اس کی کیا معنی ہے؟ غور کیا آپ نے؟ ان کے آ کر آپ کے لاہور میں کہہ کے جاتے ہیں ان کے دانشور، ان کے صحافی، ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا، دو قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا. کیا مطلب ہے؟ دو قومی نظریے سے پاکستان وجود میں آیا، وہ نہیں تسلیم کیا. آخری اب صورتحال کیا تھی؟ اگر ہمارے ہاں کوئی میچور کوئی ہوتی قیادت، وہ مسئلہ ہے جو اب کا مسئلہ ہے سب سے زیادہ نمایاں. سارے وہ فیکٹر جو میں نے گنوائے یہاں بھی موجود ہیں، لیکن آخری جس چیز کو شمار کر رہا ہوں، اگر ہمارے ہاں کوئی میچور پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی تو نظر آ گیا تھا بہت جلد کہ مشرقی مغربی پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. کسی خوش اسلوبی سے سٹنگ آن دی ٹیبل نیگوشیٹ کیجئے. یہ آخری درجے میں میں نے 1969 میں مقالہ لکھا تھا یہ میثاق میں کہ دنیا کی کوئی طاقت مشرقی پاکستانیوں کو مجبور نہیں کر سکتی کہ مغربی پاکستان کے ساتھ رہے. یہ ان کے اوپر آپشن چھوڑ دینا چاہیے، ریفرینڈم کروائیے. ریفرینڈم اگر ہو گیا ہوتا تو میں اول تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی اکثریت جو ہے مغربی پاکستان ہی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی. پھر ان سے پوچھا جاتا آپ کی ٹرمز کیا ہے؟ ظاہر بات ہے آپ اپنی ٹرمز کے اوپر ہی ہمارے ساتھ رہیں گے نا. لیکن یہ کہ اگر نہ فرض کیجئے تو ٹھیک ہے بھائی، آئیے علیحدگی کر لیجیے، بیٹھ کر بات کیجیے. زبردستی، جبر، مجبور کر کے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اس علاقے کے اندر کسی جگہ پر بمباری کر دیں، کسی جگہ کچھ اور کر دیں. مشرقی پاکستان اس طریقے سے جبر کے ساتھ، آخر بلوچستان پہ بمباریاں بھی ہوئی ہیں، 2 مرتبہ ہوئی ہیں. ابھی ہو سکتا تھا مالاکنڈ میں معاملہ ذرا آگے بڑھتا تو سیدھی سیدھی بمباریاں ہوتی، کیوں نہ ہوتی. لیکن یہ کہ بہرحال مشرقی پاکستان کا معاملہ جو ہے، اور آپشن دینے کا ایک نفسیاتی نتیجہ ہوتا ہے جو کہ مجھے معلوم ہوا قرآن مجید کی ایک حکمت ہے کہ قتل جیسے مقدمے میں اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامی میں جو رکھا ہے کہ قاتل جو ہے اس کو ایٹ دی ڈسپوزل، جو مقتول کے ورثاء ہیں کہ ڈسپوزل پر رکھ دیا. بھائی اب آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں اس کی جان لے لیں، چاہیں اسے معاف کر دیں، چاہے فدیہ لے لیں. اٹس یور آپشن، nobody is going to compel you. جب آدمی کو محسوس ہو اب مجھے اختیار ہے تو اس کے زخم کے اوپر تو مرہم رکھا گیا. اب وہ سوچے گا بھائی ہمارا آدمی تو جا چکا، وہ واپس تو نہیں آ جائے گا، ان کا بھی آدمی ہم لے لیں گے تو وہ تو نہیں آئے گا. ہماری جو بچی بیوہ ہو گئی، ہمارے جو بچے یتیم ہو گئے وہ تو ہو چکے. اب ایک اور عورت کو بیوہ کرنا، ان کا تو کوئی جرم نہیں نا، جرم ان پر، سزا ان پر جائے گی. لیکن یہ کب سوچے گا آدمی؟ جب وہ محسوس کرے کہ اب ہمارے اختیار میں ہے. اور اگر اختیار کو بروئے کار لا کر آپ چھوڑ دیں گے اس کو، وہ پورا خاندان قیامت تک آپ کا غلام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو قبائلی رائولریز، قتل در قتل، اس کے سارے سسٹم کو روکنے کی قرآن مجید کی حکمت عظیمہ کہ یہ ان کے ہاتھ میں دے دو. مقتول کے ورثاء کے ہاتھ میں اختیار ہے. ریاست کا کام صرف یہ ہے کہ مجرم کو پکڑے اور پکڑ کر کھڑا کر دے کہ لو جی ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں اس کی جان لے لیں، جان کے بدلے جان، چاہیں معاف کر دیں. عام طور پر ہیجانی انداز میں قتل ہو جاتے ہیں، بھائی ہو گیا اب جو نقصان ہونا تھا. حادثے میں بھی تو ہمارا آدمی مر سکتا تھا. لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو. اگر اختیار دیتے، ریفرینڈم کرتے تو معاملہ بہتر ہوتا. لیکن نہ بھی ہوتا تو بہرحال علیحدگی ہو جائے، ٹھیک ہے. سب سے مقدس رشتہ انسانی رشتوں میں میاں اور بیوی کا ہے، اس میں بھی سیپریشن ہے، طلاق ہے. اور قرآن مجید کی سورہ نساء کے ایک مقام پر تو پرسویشن ہے اس کی، وہیں یتفرقا یغنیہم کل من سعتہ. اگر علیحدہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دونوں ہی کے لیے وسعت پیدا کر دے گا. خام خواہ زبردستی جوڑے رکھنا، باندھے رکھنا،
گھر کو جہنم بنائے رکھنا، مزاج کی موافقت نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، حتی الامکان کوشش کرو نباہ ہو جائے، نہیں ہوتا ہے نباہ تو پھر یہ زبردستی کا جو بندھن باندھے رکھنا ہے اس سے بہتر ہے فارغ کرو، کیا پتا اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کی مزاج کے موافقت کی مناسبت سے کوئی شوہر عطا کر دے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے مزاج کی موافقت کے مطابق بہتر کو رشتہ دے۔ اس حوالے سے اب میں صرف چند کاش جو ہیں، اگر چاہیے کہ وہ کاش اگرچہ کہنے نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ وہ کاش کے درجے میں کہتا ہوں، کاش کہ اس وقت ایوب خان دیگال والا طرز عمل اختیار کر لیتے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ یہ تین اشخاص اس وقت دنیا میں بڑے نمایاں ہو گئے تھے، فوجی لیڈرز تھے، تینوں کے تینوں بڑے قداور، ایوب خان بھی اور کرنل ناصر بھی، اور پھر ادھر وہ ڈیگال۔ لیکن ڈیگال کی دیکھیے حکمت عملی، اسے اپنے بہترین دوستوں کو جیل میں ڈالنا پڑا ہے، لیکن اس نے الجزائر کو آپشن دے دیا کہ بھائی آپ رہنا چاہتے رہیں، نہیں رہنا چاہتے زبردستی یہ، ورنہ لڑتے رہیے۔ الجزائری بھی مر رہے تھے اور فرانسیسی بھی مر رہے تھے، اور مرنے کے علاوہ یہ کہ سارے ریسورسز قوم کے جو ہیں کھپ رہے ہیں اس پر، تو وائی ٹو کیری دس ڈیڈ لوڈ، اس ڈیڈ لوڈ کو اٹھا کے پھینکو تاکہ اپنی جگہ پر فرانس تو ترقی کر سکے۔ لہذا ہوا ریفرینڈم، چھٹی دے دی۔ کاش، اب کاش ہی کہہ سکتا ہوں، کاش کہ اس ملک میں مغربی جمہوریت کے پرستار، اب یہ میں کہہ رہا ہوں اس میں بڑے بڑے علماء کے نام بھی آتے ہیں اور بڑی بڑی مذہبی شخصیتوں کے نام بھی آتے ہیں، سب کے سب اس مغربی جمہوریت کے دل دادا، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، وہ ہو جو ہے ابلیس کی مغربی جمہوریت۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری لباس، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر۔ اس کے دلدادگان تھے وہ جنہوں نے جمع ہو کر ایوب کو مجبور کیا کہ اگر ترا سازش کیس واپس لو، اور ہیرو بنا کر اس کو مجیب الرحمان کو جو ہے لاہور بلایا ہے اس کانفرنس کے اندر، آل پارٹیز کانفرنس کے اندر، ورنہ کیس ثابت تھا، حقیقت تھی، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ کاش کہ یہ ہمارے ہاں دولتانہ صاحب بھی تھے، ان میں نمایاں اور بھی تھے، اب میں نام نہیں لیتا، جو فوت ہو گئے، سب کے سب مصر تھے، ہم شریک نہیں ہوں گے اس میں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہوئی تھی، جب تک کہ مجیب کو نہیں لایا جائے۔ تیسرا کاش یہ ہے کہ کاش کہ جب سارے حالات خراب ہو گئے تھے، آربیٹریریلی جنرل یحییٰ نے مغربی پاکستان کے 1 یونٹ کو ختم نہ کیا ہوتا، ورنہ مشرقی پاکستان کے معاملے میں مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس پر بھی بات کر لی جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا، کانفیڈریشن تو بن گئی تھی نا۔ 6 پوائنٹس پر مشرقی اور مغربی پاکستان کا معاملہ کوئی حرج نہیں، لیکن 6 پوائنٹس پر مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کا معاملہ تو 4 ریاستیں یہاں بن گئی، امپاسبل ہو گیا اس پر۔ ویسے یہ کہ یونٹ کے معاملے میں کیونکہ بات آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر دوسرا پہلو میں نہ بیان کروں تو اس سے غلط فہمی ہو، میرے نزدیک پاکستان کے دستوری مسئلے کا اگر وہ ایک پاکستان رکھنا تھا تو واقعتاً اس کے سوا کوئی حل تھا ہی نہیں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا جو ٹینگل تھا، پیریٹی اور اس کو 1 یونٹ بنانا، لیکن 1 یونٹ بنا کر اگر اس کا دارالخلافہ ملتان بلکہ پریفریبلی ڈیرہ غازی خان کو بنایا جاتا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 1 یونٹ کبھی ختم نہ ہوتا۔ جغرافیکلی سینٹر، ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے سینٹر، محفوظ ترین علاقہ، اور سب سے بڑی بات سرائے کی زبان مغربی پاکستان کی مرکزی زبان ہے، ادھر پنجابی سے اس کا تعلق جڑتا ہے، ادھر پوٹوہاری سے، اور ادھر پھر یہ ہے کہ پشتو سے، ادھر بلوچی سے، ادھر سندھی سے۔ کتنے آج بھی سندھ کے اندر کی ٹاپ کی فیملیز جو ہیں، جو سیاستدانوں کی گھروں میں سرائے کی بولتے ہیں، سارا جتوئی فیملی کی جو گھریلو زبان ہے وہ سرائے کی ہے، لیکن یہ ہے اصل میں ہمارے ہاں کا ویسٹڈ انٹرسٹ، پنجاب، اور وہ بھی وہ اصل پنجاب، سینٹرل پنجاب، اور اس کے وہ جو سرمایہ دار، خاص طور پر کہ جو گورنمنٹ کانٹریکٹرز کسی زمانے میں ہوتے تھے، کروڑ پتی، یہ ان لوگوں کی شرارتیں اور ان کی بے ایمانیاں ہیں کہ جنہوں نے یہ 1 یونٹ بنوایا، اور پھر یہ کہ وہاں پر اس کا مرکز لاہور میں رکھوایا، کسی اصول سے ٹھیک نہیں۔ ہندوستان نے پروونشل کیپٹل نہیں بنایا امرتسر کو، ایک اینٹ نہیں رکھی۔ میں 33 برس کے بعد میں نے دیکھا امرتسر
سن 47 میں نے دیکھا تھا، 12 جولائی 1947 کو اپنا میٹرک کا رزلٹ لاہور میں سن کر گیا ہوں حصار واپس، اور امرتسر ہو کر گیا ہوں، ہمارے کچھ عزیز وہاں رہتے تھے. تو میں تو سن 47 کا آئی وٹنس ہوں امرتسر کا، اور پھر 33 1/3 آف اے سینچری کے بعد 1980 میں گیا ہوں. مجال نہیں پورے امرتسر میں کوئی ایک اینٹ نہیں دیکھی ہو میں نے رکھی ہو، اس لیے کہ سرحد کے اتنے قریب. کوئی عقل کی بات ہوتی ہے، وہاں سے سیدھی جو ہے توپیں وہ اپنے سرحد میں رکھتے ہوئے بھی گولے لاہور پہ برسا سکتی ہیں، اور پاکستان کی توپیں جو ہے اس کے گولے امرتسر جائیں گے. ڈیفنس جو ہے خود ایک ملٹری سائنس اپنی جگہ ایک سائنس ہے، اس کی روح سے لاہور انڈیفینڈیبل سٹی ہے. اس کا لائن آف ڈیفنس جو ہے ٹیکنیکلی وہ دریا کے پار ہے. فرسٹ لائن آف ڈیفنس از ریور راوی. راوی سے پرے جو لاہور ہے اس کا کوئی ڈیفنس ہی نہیں ہے. وہ تو BRB کینال بن گئی تھی ایک وقتی ضرورت کے تحت 1965 میں، وہ رکاوٹ بن گئی کچھ، ورنہ کوئی ہے ہی نہیں، آبسٹرکشن ہی نہیں. لیکن وہاں پر واپڈا ہاؤس بن رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ نئی نئی کالونیز بنی ہے، جو ڈھیلوں کی زمین تھی وہ سونے کے بھاؤ جو بکی ہے، تو فائدہ کس کو پہنچا؟ یہ بے ایمانیاں ہیں کہ جو قوم کا بیڑا غرق کرواتی. اور ویسٹرن انٹرسٹ، وہ کسی پوری قوم کا تو نہیں، پورے پنجابی قوم کا تو نہیں، چند فیملیز ہو میٹر. ورنہ یہ کہ 1 یونٹ تو بڑی ایک نیچرل بات ہے. بہرحال یہ ہے وہ اسباب. باقی آخری درجے میں آ کر کوئی غلطی بھٹو کی، کوئی غلطی مجیب کی، کوئی فلاں کی، وہ تو پھر شخصیات ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ اس قسم کے حوادث کو آپ یہ سمجھیں کہ کسی ایک آدمی کے کیے سے اتنی بڑی سزا پوری قوم کو مل گئی، یہ در حقیقت اوور سمپلیفیکیشن. بس کسی کی دشمنی کے آ کر جو ہے وہ سارا کا سارا الزام کسی ایک کے سر کے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو بری کر لینا. ہم سب مجرم ہیں. پاکستان میں اسلام نہیں آیا تو یہاں کا ہر فرد مجرم ہے اس کا، اس لیے کہ وہ بھی اس قوم کا فرد ہے. اس کی اجتماعی پالیسی کے اندر انہوں نے بھی تو اپنی ساری توجہ جو ہے اپنی دنیا بنانے میں لگائی ہے، اپنی بلڈنگیں بنائی ہیں، اپنے محل تعمیر کیے ہیں، اپنے کارخانے بنائے ہیں. پاکستان میں اسلام لانے کے لیے کتنی محنت کی ہے اور کتنا اثار کیا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں. اپنی معاشرت، اپنی معیشت میں اسلام کی پابندی کتنی کی ہے، یہ دیکھ لیں، ہر شخص دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں. یہی مسئلہ اب ہے. اور بدترین کسی سزا کا معاملہ جو ہے اس کے لیے ڈرامہ کے لیے جس کو سٹیج تیار کیا جاتا ہے، کیا جا چکا ہے. اور گدھ ہیں اب تیار. ظاہر بات ہے کہ جب کوئی جانور کہیں مر رہا ہو یا کوئی انسان مر رہا ہو تو آپ کو معلوم ہے گدھ جو ہے وہ چاروں طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب تک جان کی رمق نظر آتی ہے قریب نہیں آتے. کیا پتہ ہاتھ اٹھائی دے ہمارے، مر گیا تو اب انتظار میں بیٹھے ہوئے. اور ظاہر بات ہے کہ وہی شکل ہے اس وقت. وہ گوادر کی بات ہو، وہ کراچی کو کاٹ کر وہ ہانگ کانگ بنانے کی بات ہو، وہ ادھر سے جو ہے کشمیر کی آزاد کشمیر کا مسئلہ ہوتا کہ یہ آزاد کشمیر اور گلگت وغیرہ کو ساتھ ہندوستان سے پاکستان سے لے کر وہاں کوئی آزاد ریاست بنوا دی جائے، یا یہ کہ وہ کوئی اسماعیلی ریاست کا نقشہ ہو کہ جو نارتھرن ریجنز کے اندر. یہ 4 آلٹرنیٹ سکیمز چل رہی ہیں، 2 ساؤتھ میں 2 نارتھ میں. لیکن یہ کہ ہم الزام کس کو دیں گے؟ فضا تو ہم نے تیار کی ہوئی ہے نا، جس کے لیے کہ لوگوں کو ریشہ دوانی کا موقع ملتا ہے. اندر اگر ایسی فضا نہ ہو تو دشمن تو آ کر وہ فضا پیدا نہیں کر سکتا. ہاں فضا پیدا ہوئی بھی فضا سے فائدہ اٹھا سکتا، اس کو استعمال کر سکتا ہے. اس کے لیے جو ہے زمین تیار ہو چکی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ اللہ کی جناب میں اجتماعی سطح پر، جس کے لیے پہلے انفرادی توبہ کرنی ہوگی. توبہ کی رٹ نہیں، واقعتاً ہر فرد اپنی جگہ طے کرے مجھے مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا. اپنی معاشرت کو دیکھے، اپنی معیشت کو دیکھے، پاک کرے اسے. پھر یہ لوگ مل جل کر جمع ہوں اور اس ملک کے اندر ایک اسلامی انقلاب برپا کریں. کہنے میں تو ایک جملہ ہے، کافی ہے. اگر اس ملک میں دستوری سطح پر طے کر دیا جائے، جیسے قرارداد مقاصد اس کا دستور کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ابھی چاہیے وہ جو بات کہی تھی نواز شریف صاحب نے بھی کہ اب دستوری اس کے لیے ترمیم بھی آ رہی ہے. بس نفاذ شریعت ایکٹ تو یہ لے لو، اگرچہ اس میں بھی سود کو برقرار رکھا، لیکن یہ کہ اس کے لیے اصل ترمیم جو دستور میں آ رہی ہے وہ نہیں آئی آج تک. دستور کی وہ ترمیم کہ یہاں کتاب و سنت ہر شے پر بالا تر ہے. فیصلہ کرے گی عدالت، بٹ یو سیٹ دی بال رولنگ. بات طے ہو جائے، اب عدالتوں کے اندر معاملہ جائے گا کیا چیزیں غیر اسلامی ہے نہیں ہے. لیکن ایک چیز کو بھی اس میں سے اگر آپ نے ریزرو کر کے ایکسیپشن کے طور پر رکھ لیا تو آپ کا سارا کام زیرو ہو گیا.
وداؤٹ اینی ایکسیپشن ہر چیز پر کتاب و سنت کی بالادستی. اصل حل تو ہے صرف یہ, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. آج نہیں تو کل تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی, وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی. پاکستان کا خاتمہ اب ہوتا ہے یا یہ کہ کچھ دنوں کے ہو کر رہے گا اگر یہاں اسلام نہیں آیا. اٹ ہیز نو جسٹیفیکیشن ٹو ایگزسٹ. میری آپ گردن اڑا دیجئے, مجھے غدار قرار دے دیجئے, میں لیکن یہ کہ یہ بات کہوں گا اور ڈنکے کی چوٹ کہوں گا, نو جسٹیفیکیشن فار پاکستان ٹو ایگزسٹ. اگر آپ یہاں اسلام کو فیصلہ کن اس کی بالادستی طے نہیں کرتے. آرٹیفیشل, میں پوری کتاب لکھ چکا ہوں, آرٹیفیشل تقسیم ہے بھارت کی. دریا آپ نے بانٹ دیا, دریا میں آپ کے ڈیم جو ہے سلٹ اپ ہوتے چلے جا رہے ہیں, نیا ڈیم آپ کو بنا نہیں سکتے. بنائیں گے تو سارا قرضہ جو اور پہلے سے بندھا ہوا ہے ایک بال اور زیادہ یہودی جکڑ بندی کے اندر آپ چلے جائیں گے. یہ تو ایک وشیش سرکل ہے جس کے اندر مبتلا ہے. اول تو بنائیں کیسے, وہ تو قومیتوں کا تصادم جو ہے وہ بند نہیں دے گا. کیا کریں گے؟ علامہ مشرقی کی پیشن گوئیاں ہیں کہ پینے کا پانی دستیاب نہیں ہوگا پنجاب میں کسی کو. آپ کہتے ہیں کاشت کے لیے پانی, پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا. یہ علامہ مشرقی کی پیشن گوئیاں. اس لیے کہ اگر کشمیر کا معاملہ نہیں طے ہوتا, دریاؤں کے منبع آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک زمانے میں امریکہ کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی تھی, امریکہ کو چاہیے تھے آپ جو ہے وہ فرنٹ اسٹیٹ لائن بنے ہوئے تھے اس کی یو ایس ایس آر کے خلاف, لہذا اس نے اس وقت معاملہ بھی طے کروایا, وہ انڈس بیسن کا معاملہ, پیسے بھی دلوائے, سب کچھ کروایا. اب جو حالات ہیں بڑے بدل گئے. وہ اگر کچھ کروائے گا تو آپ کو پہلے گروی رکھ کے کروائے گا. یہودیوں کے ہاتھ میں ایک بچہ آپ کا جب تک گروی نہیں رہ جائے گا اس وقت تک وہ کوئی کام نہیں کروائے گا آپ کا. تو اب تو یہی ہے کہ اگر تو اللہ کا دامن تھامنا ہے تو یہ راستہ ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. نمبر 2 یہ ہے جس کو کہ ہماری میڈیکل سائنس میں پیلیٹیو ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے. سر درد ہو رہا ہے بھائی, کچھ اس کو ایسپرین تو دے دو نا, ابھی ڈائگنوسس کر لیں گے, وقت لگے گا. ایسپرین فوری طور پر دو. فوری طور پر یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو کھل کر بات کہنی چاہیے. اور میں تو کہہ رہا ہوں, نہ معلوم کتنے برس ہو گئے, علیحدہ صوبہ جب تک نہیں بنے گا کوئی مسئلے کا حل نہیں. جائز ہے مطلب یہ کہ آخر میں کچھ لوگ ہیں, اتنے بڑے بڑے صوبے ہم نے بنا رکھے ہیں, اس کے لیے منطقی بات ہے, ہر شخص نے کہا ہے. جو شخص بھی زیادہ اس کی سیاسی اس وقت نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے اصغر خان صاحب بھی بیچارے جو ہیں وہ سیاسی یتیمی ہے میری طرح. میں تو سیاسی یتیم اس معنی میں ہوں کہ میں کبھی اس میدان میں گیا نہیں, وہ اس معنی میں ہے کہ میدان نے اسے قبول نہیں کیا کبھی. باقی ہے نتیجہ تو ایک ہی ہے. لیکن وہ بھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب صوبے بنے, 12 بنے, 10 بنے, جتنے بنے, پنجاب کو تقسیم کیجئے. ہاں اگر صرف سندھ کا کرتے تو سندھ جو ہے سندھی آفینڈڈ فیل کرتا ہے. ایک اصول بن جائے, وہ یہ ہے کہ بہرحال 1 کروڑ کے قریب کی آبادی جو ہے اس کو ایک صوبہ بنایا جائے, اس سے زیادہ نہ ہو, تاکہ بیلنس پیدا ہو جائے. اس حوالے سے چھوٹے صوبے ہوں, وہ ایڈمنسٹریٹولی بھی بہتر. بھارت نے اگر پنجاب جو ہم چھوڑ کر آئے تھے 1947 میں, وہ مغربی پنجاب سے چھوٹا تھا. غالباً 13 اضلاع ادھر رہے تھے اور 17 ادھر آئے تھے, کچھ ایسی نسبت تھی, یا 12 ادھر 17 ادھر, ایسی بات تھی. لیکن وہاں ان کے کم جو حصہ تھا اس کے 3 صوبے بن چکے ہیں. تو کیا اس سے بھارت میں کوئی کمزوری آ گئی؟ ہر صوبے کی زبان اپنی علیحدہ ہے. پنجابی ہے سکھوں کی زبان, پنجاب صوبہ وہ کہلاتا. ہریانہ جہاں کا میں رہنے والا تھا وہ ہریانہ زبان ہے, ہندی زبان ہے اس کی. اور ہماچل پردیش جو پہاڑی علاقے تھے, یہ کلو وغیرہ اور شملہ, یہ ہماچل پردیش. اور پنجاب کا صدر مقام بھی چندی گڑھ ہے, وہ امرتسر نہیں ہے, پہاڑوں میں جا کے بنایا ہے, پروونشل کیپٹل. ہریانہ اور پنجاب دونوں کا کامن ہے, ایک ہی صدر مقام ہے, چندی گڑھ ہے. تو چھوٹے صوبے یہاں کے, اور خاص طور پر کراچی کا مسئلہ, ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا, علیحدہ ہو جائے گا. کیا ہوگا, کیا تباہی آئے گی, کس کس کے لیے آئے گی. کچھ لوگوں کی تو شاید اس وقت بھی چاندی بن جائے. سنا ہے یہاں پراپرٹی کی قیمت تو چڑھ ہی رہی ہے. کوئی آ کے کوئی گدھ تو ہے جو خرید رہے ہیں بڑی بڑی قیمتوں کے اوپر, ان کی اپنے کچھ لانگ ٹرمز ہیں. یہ بہرحال لوکل کیپٹل تو نہیں ہو سکتا. ملک کے حالات تو اس کا کسی نے سے کوئی اس کے سازگاری نظر ہی نہیں آتی کہ لوکل کیپٹل جو ہے اس کے حوالے سے یہاں جو جائیداد ہے اور زمین کی قیمت بڑھ رہی ہے. وہ بڑی لمبی لمبی اسکیمیں سننے میں آتی ہیں, ان سب کا نہ میں جائزہ لے سکتا ہوں, نہ اس میں صحت کتنی ہے, جھوٹ کتنا ہے, مبالغہ کتنا ہے, حقیقت کتنی ہے, اس کا تجزیہ کر سکتا ہوں. لیکن میں یہ اصول جانتا ہوں, جب کسی جسم کے اندر اپنی ریزسٹنس کمزور ہوتی ہے, ہر طرح کے جراثیم آ کر حملہ کرتے ہی کرتے ہیں. اٹ از رول آف دی نیچر. جب ہمارے اندر کی یہ صورتحال ہے, اس کے اصل اسباب یہ ہے. تو بہرحال وہ دشمنوں کی طرف سے تو ادھر سے, دائیں سے, بائیں سے, سامنے سے, پیچھے سے وہ حملے ہوں گے, اور وہ ہو رہے ہیں مختلف شکلوں کے اندر. اور اس کا یہ کہ آخری حل تو وہی ہے
لیکن فوری طور پر یہ ہے کہ کراچی کے معاملے میں ایک علیحدہ صوبے کا مسئلہ جو ہے اس کو کھل کر بات کرنی چاہیے، کھل کر اس کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ اب یہ چونکہ ابھی تک کراچی میں بھی لوگوں نے اس کو کھل کر نہیں کہا ہے، ڈرتے ہیں، کچھ مصلحت ہے، کیا ہے، واللہ عالم، اس کو بات کو ڈنکے کی چوٹ، اور مذہبی جماعتوں کو بھی اس میں اپنا ایک موقع بیان کرنا چاہیے کہ صورتحال کیا ہے، آیا یہ کوئی حرام مطلق ہے، کوئی گناہ کبیرہ ہے، جتنے چاہو ضلع بنا لو، جتنی چاہو کمشنیاں بنا لو، صوبے کو ہاتھ نہ لگانا، یہ کوئی جنت کا شجرہ ممنوع ہے کہ اس کو ہاتھ لگایا تو جنت سے نکلنا پڑ جائے گا، کیا ہے؟ انگریز نے بنائے صوبے، یہ کوئی مغلیہ دور کی یہ حد بندیاں نہیں ہیں، یہ تو در حقیقت ساری کی ساری حد بندیاں انگریز نے بنائی ہیں۔ بہرحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ بس دعا ہی کر سکتا ہوں، بات کہتا رہوں گا جو صحیح ہے، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک طرز تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ بہرحال آپ حضرات جو ہے نوٹ کریں کہ ایک توبہ کی منادی کا ایک فیصلہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے یہاں کے جو ناظم تنظیم اسلامی ہے انہوں نے طے کیا ہے۔ امن مارچ تو ہوتی ہے، امن پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے، اور امن مارچ کہنے سے کیا کسی کو حاصل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو بھی ایک کام کیا جائے کہ توبہ کی منادی، کہ لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اس موقع پر یہ دو تین باتیں کلیئرلی جو ہے کسی ایک ہینڈ بل کی شکل میں لوگوں کے اندر تقسیم کی جائیں، اور لاہور کراچی میں ایک شخص تک جو ہے بات پہنچائی جائے، اس کے لیے کوئی طے کیجئے، کوئی ہمت کیجئے، کوئی فیصلہ کیجئے، اس کے لیے اپنا وقت طے کیجئے، اس میں لگنا جو ہے اس کا پروگرام جو ہے آ جائے گا کہیں اخبار میں انشاءاللہ تعالی۔ بدھ کے روز 4 تاریخ کو اس قسم کا ایک مظاہرہ کرنے کا پروگرام ہے تنظیم اسلامی کے تحت کراچی میں، تو اس کے لیے آپ ابھی سے اپنا ایک ارادہ کر لیں، اپنے پروگراموں کے اندر اس کو پہلے سے طے کر لیں، تاکہ فوری طور پر پھر کوئی وقتی جو ہے مشغولیت اس میں آڑے نہ آ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔